بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، میں ہوں شمشاد حسین اور دبئی، سنگاپور اور جہاں جہاں بھی جس ممالک میں میری آواز جا رہی ہے، میں ایک نیا پروگرام لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. اور بات یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے کہ ڈسیبل لوگوں کے لیے معاشرے کو اویئرنیس پہلے سے ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. اور الحمدللہ آج کل جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں ویل ایجوکیٹڈ ہیں. تو دوستو، میں آپ سے بات کرتا چلوں کہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جو لٹل ولیج ہیں وہاں پہ جو ان کے پیرنٹس ہیں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بات یہ ہے کہ آپ میری بات پہ توجہ کریں کہ خدا کے لیے جہاں پہ بھی ڈسیبل، جس کے گھر میں بھی ڈسیبل یا بلائنڈ یا ڈسیبل کوئی بھی بچہ ہے، ان کو آپ ایجوکیشن دیں، ان کو ایجوکیشن دیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا نظام ہے. دنیا میں کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. تو پیرنٹس جو ہے کیونکہ ہمیشہ تو نہیں بیٹھے رہتے سر پہ، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنے پیرنٹس کے جو ہے نا ساتھ اپنے بچے کے ساتھ دشمنی نہ کریں. پیرنٹس، میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ معاشرے میں اچھی لائف گزار سکے. کیونکہ پہلے ایسے ہوتا تھا، آپ کو میں بتاؤں کہ اگر کسی کے گھر ایک معذور بچہ ہے، ڈسیبل ہے، تو اس کو کہتے ہیں چلو جی اس کو مسجد میں چھوڑاؤ تو یہ وہاں پہ حفظ کرے گا. مجھے ایک بات بتا دیں، نارمل بچے کو آپ انگلش اسکول میں اور اچھی ایجوکیشن دیتے ہیں، اور جو ڈسیبل ہے اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، اور وہ احساس کمتری میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے اور برڈن بھی ہو جاتا ہے معاشرے میں. میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں ایسے کہ جو بیگنگ کر رہے ہیں. تو دوستو، میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، ویسے تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑی اویئرنیس آ گئی ہے. اب تو بڑے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور میری اگر کوئی بات بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو پھر بھی میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ توجہ دیں، چاہے وہ ڈسیبل ہے چاہے وہ نارمل ہے. کیونکہ نماز، روزہ، قرآن پاک ہر بندے پہ جو مسلمان ہے اس پہ فرض ہے. تو میں آج اپنے ساتھ ایک شخصیت ہے ہمارے پاس جو میں آپ سے ملوانا بھی چاہتا ہوں. اس کا نام ہے کاشف اوان صاحب. تو یہ بچہ میرے پاس بڑے عرصے سے آیا اور الحمدللہ اس کے پاس بہت ساری سکلز ہیں، تو میں ان سے آپ کو ملواتا ہوں. تو السلام علیکم کاشف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی تو کاشف اوان صاحب، ذرا اپنی لائف کے بارے میں بتائیں، اور جو باتیں میں نے کی ہے کہی ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ مجھے نے اتنی جو ہے وہ عزت بخشی. اور جہاں تک بات ہے معاشرے کی، میں سب سے پہلے اسی پر بات کروں گا کیونکہ آپ نے اسی ٹاپک کو لے کے اس ویڈیو کو شروع کیا تھا. تو معاشرہ جو ہمارا ہے، بے شک اس میں بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے، لیکن ایک بات جو میں کرنا چاہوں گا جو اس سے پہلے آپ نے ابھی تک نہیں کی تھی، وہ یہ ہے کہ ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں. خاص کر آپ نے جیسے کہ لٹل ولیج کا ذکر کیا، تو ایسے جو چھوٹے جگہ ہیں ان میں بالکل ہی اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک تو ضرورت ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ افسوس اسی بات پہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ جاننے کے باوجود اپنا کام تو نکالتے ہیں، لیکن بہرحال وہاں پہ ہو کے آ جاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس سے ہو کے آتے ہیں، لیکن گائیڈ نہیں کرتے. تو میں یہ چاہوں گا کہ
جو لوگ آپ جب جاتے ہیں ایک چیز کا سامنا آپ نے کیا ہے, آپ کو پتا ہے, تو آپ باقی لوگوں کو گائیڈ کریں. جی جی ٹھیک ہے. اور آپ نے میری لائف کے بارے میں کوشچن کیا ہے, ہاں, تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میری لائف کبھی کبھی مجھے خود سمجھ نہیں آتا کہ میری لائف کیا ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹ آئے کہ میں جہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بھی آئی جس میں میں ڈسہارٹ ہوا, لیکن بہرحال آپ جیسے لوگوں نے مجھے دوبارہ کھڑا کیا. جی جی. مسئلہ یہ ہے کہ جب میں بالکل چھوٹا تھا, تقریباً 6-7 سال کی ایج تھی, تو تب میں نے یہ ہے کہ ریئلائز کیا کہ میں بلائنڈ ہوں, تو کیسے گزارا ہوگا, کیسے چلے گا میرا نظام. اور کیونکہ تب سے ہی پتہ لگنے لگا تھا کہ معاشرے کی طرف سے کوئی ساتھ نہیں ہے جی. اور ایسی نظروں سے دیکھا جاتا تھا جیسے کوئی انہونی ہو گئی. تو تب میں نے آہستہ آہستہ جب ایج بڑھتی گئی, تقریباً 11 سال کی ایج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے طور پہ کچھ کرنا ہے. تو اس کے بعد میں جب باہر نکلا, شروع میں مشکلات ہوئی, گرے بھی, دھکے بھی لگے, سب کچھ ہوا, لوگوں کی نظروں کا شکار بھی ہوئے جی. لوگوں نے بہت ساری باتیں بھی سنائی اور ایسے ایسے تانے دیے کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے جی جی جی. بہرحال ان کے باوجود آج میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ میں کسی اسکل سے خالی نہیں ہوں. بالکل, میرے پاس نو ڈاؤٹ اپنا اتنا کچھ ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہوں اور بہتر طریقے سے گزار سکتا ہوں الحمدللہ, اور یہ آپ کے ہی تعاون سے ممکن ہوا ہے. جی جی جی. تو دوستو, یہ تھے کاشف اوان صاحب فرام کھاریاں. تو یہ بچہ یہاں سے انہوں نے ایجوکیشن جو ہے حاصل کی ہے اور سکلز حاصل کی ہیں. تو میں خود آپ کے سامنے ایک مثال ہوں. میں اپنے گھر سے, جب مجھے پتہ چلا کہ میں بلائنڈ ہو گیا ہوں, تو میرے گھر والے مجھے باہر ہی نہیں نکلنے دیتے تھے. میں گھر سے چوری چھپ کے آیا ہوں, اور میں نے بلائنڈ اداروں میں پڑھا اور ساری چیزیں سیکھی, اور مجھے گھر والوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ یار, جب ان کو پتا چلا تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ کے لیے ہمارے پاس کون سا گھر میں کھانا نہیں ہے, آپ کیوں باہر رہ رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا کھانا آپ کے پاس ہے. کھانا یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو ٹوک رہا ہوں, معذرت چاہوں گا. جی جی جی. یہی معاملات میرے ساتھ پچھلے تقریباً 2 سال سے چلتے آ رہے ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ جب یہی بات مجھ سے کی جاتی ہے تو میں نے جواب یہ دیا ہے کہ آپ صرف کھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہاں, کھانا ہماری ضرورت نہیں ہے, کھانا تو اللہ کی ذات ہے, وہ کہیں پہ بھی دے. اور کھانے کے لیے دیکھیں, کھانا تو آپ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں, کسی مسجد میں, کسی کے گھر بھی چلے جائیں, یار ان کو کہہ دیں ہمیں کھانا دیں, وہ دے دیں گے. کھانا کھانے کے لیے تھوڑا ہی ہم پیدا ہوئے ہیں یار, ہمارے اندر کوئی سکل آنی چاہیے. مقصد تو یہ ہے. تو میری سب سے بھرپور جو ہے گزارش یہی ہے, جن کے بھی گھر میں کسی گاؤں میں میری آواز جا رہی ہے, کسی جگہ پہ میری آواز, جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں, خدا را جہاں پہ بھی معذور بچہ ہے اس کو, ان کے پیرنٹس کو آپ گائیڈ کریں اچھے طریقے سے, جن کو نہیں اس کی اویئرنیس ہے, تو تاکہ اس کی لائف خراب نہ ہو سکے آنے والی, کیونکہ اتنی زندگی ہوتی ہے انسان کی, اور پیرنٹس جو ہے ہمیشہ انسان کے سر پہ نہیں بیٹھے رہتے. آج میرے نہیں ہے, کل اس کے نہیں ہے, اس طرح کر کے, اور کل کو میں نہیں ہوگا میرے بچوں کے سر پہ. بات یہ کہ اللہ کا نظام ہے, اس نظام کو تو کوئی بدل نہیں سکتا. تو اگر دوستو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں. اور یہ ویڈیو جو ہے نا, ہم آپ کے لیے اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ جو جن کے ریلیٹیو گاؤں میں ہیں وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے, جہاں پہ اویئرنیس اتنی نہیں ہے. آج کل تو ویسے گاؤں میں بھی بہت ویل ایجوکیٹڈ, اور پھر بھی ابھی بھی اس معاشرے میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اب نارمل بچہ ہے اس کو مسجدوں میں بھیج دیا جاتا ہے, اور جو نارمل ہے اس کو اچھے اور مہنگے اسکولوں میں بھیج دیا جاتا ہے. تو یار ہم بھی دنیا میں آئے ہیں, جو ہمارے جیسے بچے ہیں وہ دنیا میں اگر آئے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اور اللہ حافظ, اسی بات کے ساتھ ہم آپ کو اللہ حافظ کہیں گے. ہماری ویڈیو اچھی لگے
تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.